اچھا بچوں، آج جو ہم نے پڑھنا ہے، آغاز کرنا ہے نا لیٹ کے جو ایم سی کیوز ہے، یہ ہمارا ڈاکومنٹ آلموسٹ 398 پیجز پر مشتمل ہے۔ اس کو ہم باری باری سے سارا میں آپ کو پڑھاؤں گا، اور ساتھ دیگر ایم سی کیوز جو ہے نا، بہت موسٹ امپورٹنٹ جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ بھی آپ کو کرواؤں گا ساتھ ساتھ، ٹھیک؟ ڈیلی بیسس پہ کلاسز ہوگی، ڈیلی بیسس پہ آپ کے ساتھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز بھی شیئر کیے جائیں گے، اور ڈیلی بیسس پہ جو ہماری یہ بک ہے اس کو بھی ہم کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کا مزید کوئی کویشچن ہوگا تو آپ مجھے اپنا مائک اوپن کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ورنہ آپ نا خاموشی کے ساتھ یہ سارے لیکچرز کو اٹینڈ کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ تھینک یو ویری مچ۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے تو فنڈامنٹلز آف اسلام، جو اسلام کے ارکان ہیں نا، بنیادی ارکان، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ دیکھیں، دا فرسٹ پلر آف اسلام کیا ہے؟ فرسٹ پلر آف اسلام شہادہ، مطلب شہادت، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اور اللہ پر ایمان لانا، ٹھیک ہے نا؟ اور شہادہ مینز کیا ہوتا ہے؟ وٹنس آف فیتھ، ٹھیک ہے؟ اور وٹنس آف فیتھ اس کا مطلب یہ بھی آپ کو آتا ہے، شہادہ کا مطلب کیا ہے؟ وٹنس آف فیتھ۔ آگے دیکھیں، ایم سی کیو نمبر 3 ہے، شہادہ ڈکلیئرز بلیف ان اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ یہ میں آپ کو بتایا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا یہ ہوتی ہے شہادت، ٹھیک ہے؟ آگے جناب، ٹیسٹیمنی ہوتا ہے فیتھ ان اسلام۔ اگر جو اسلام میں جو ٹیسٹیمنی ہے، میں نے گواہی دینا کہ اسلام میں وہ کس چیز کی دیتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایسے بھی آپ کو ایم سی کیوز آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے اصلاح، پریئر، ہاؤ مینی ٹائمز مسلمس آر ریکوائرڈ ٹو پرے ڈیلی؟ کتنے؟ 5 ٹائم۔ یہ تو سمپل سا کویشچن ہے، آگے اس کے مزید ڈیٹیل آتی جائے گی، ہم کرتے جائیں گے۔ صلاح واز میڈ اوبلیگیٹری ان وچ ایونٹ، ٹھیک ہے نا؟ مطلب کہ جو کون سا ایسا ایونٹ ہوا تھا کہ جس میں جو نماز ہے وہ فرض کی گئی تھی؟ جو معراج کے واقعے میں کی گئی تھی، جب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے نا، تب یہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ دا فرسٹ پریئر میڈ اوبلیگیٹری واز فجر۔ فرسٹ آپ کو پتہ ہے جو فرسٹ جو پریئر ہے، جو فرض ہے، وہ فجر ہے۔ ہو مینی رکعت آر دیر ان فجر پریئر؟ 2 ہے، 2 فرض پڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ ویسے تو 4 سنتے بھی ہیں نا، لیکن جو فرض جو ہے نا، فرض رکعت جو ہم وہ پڑھتے ہیں، جو فرض وہ 2 ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہو مینی رکعت ان عشاء پریئر؟ عشاء پریئر میں کتنی ہیں؟ 17 ہیں۔ عشاء پریئر میں کتنی ہیں؟ 17۔ اب دیکھیں ادھر انہوں نے ادھر یہاں پہ ایمبیگوٹی کریٹ کر دی۔ ہو مینی رکعت آر دیر ان فجر پریئر؟ ویسے تو 4 ہوتی، 2 سنت 2 فرض۔ اب ادھر اس نے ہو مینی رکعت ان عشاء پریئر ٹوٹل، اب اس نے ٹوٹل کا ورڈ پوچھا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل میں کتنی ہے؟ 17 ہے۔ ویسے کتنی ہیں؟ 4 فرض ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں جی۔ تو آگے جی، فرائیڈے پریئر جو ہے ریپلیس وچ ڈیلی پریئر؟ فرائیڈے جو پریئر ہے وہ کس پریئر کو ریپلیس کرتی ہے؟ ظہر پریئر کو کرتی ہے نا، ہم وہاں پہ ظہر کے وقت ہی پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں زکوٰۃ آ گیا، اب دیکھیں زکوٰۃ، چیریٹی، جس کو چیریٹی بھی ایک قسم کی اسلام میں یہ چیریٹی کو بھی اس کو کہتے ہیں، چیریٹی سسٹم ہے۔ زکوٰۃ از دا ڈیش پلر آف اسلام، 3rd پلر ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ 3rd پلر ہے، یہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں زکوٰۃ از اوبلیگیٹری آن وچ ویلتھ؟ زکوٰۃ کون سی چیزوں پر فرض ہے؟ ان میں سے یہ 3-4 آپشن دیے ہوئے نا، ان میں سے کن پر فرض ہے؟ آپ فوڈ ہو آپ کے پاس اونلی نہیں، اس پہ نہیں ہوتی زکوٰۃ۔ اگر گولڈ ہو، سلور ہو، کیش ہو، لائف اسٹاک ہو اور کراپس ہو، اس پر زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے؟ فرض ہو جاتی ہے۔ آپ زکوٰۃ دے گا اگر آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں تو، ٹھیک ہے؟ میں اس کو مزید بڑا کر دیتا ہوں اسکرین کو، تاکہ آپ کو یہ واضح نظر آئے۔ یہ دیکھیں، اچھا جی، آگے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جیسے کہ ایم سی کیو نمبر 13 ہے، دا منیمم نصاب آف دا زکوٰۃ کیا ہے؟ ان گولڈ پر 7.5 تولہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے بھی آ سکتا ہے، یہ گرام میں بھی آ سکتا ہے، 87.5 آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ دا نصاب آف زکوٰۃ ان سلور کتنا ہے؟ 52.5 ہے۔ یہ اپنی اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے، اور گرام میں بھی آپ نے یاد کرنا ہے 612 اور 87 گرام جو ہے نا، 87 گرام 87.5 گرام یہ سونا ہے۔ گرام میں بھی آپ یاد کر لیں، اور آپ نے تولہ میں بھی یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ کتنے تولے ہوتے ہیں۔ آگے تو پرسنٹیج آف زکوٰۃ آن وچ کتنے؟ 2.5% دیتے ہیں، یہ تو عام سا کویشچن ہے، آپ کو ہونا چاہیے یاد، ٹھیک ہے؟ 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، مطلب 100 روپے کا ہم کیا دیں گے؟ 100 روپے کا 2.5 روپے زکوٰۃ دیں گے۔ ہو آر ناٹ ایلیجیبل ٹو ریسیو زکوٰۃ؟ پور ایلیجیبل ہوتے ہیں، ریچ مسلم جو ہوتے ہیں نا، جو امیر ہوتے ہیں وہ ایلیجیبل نہیں ہے، اورفن کو بھی ہوتی ہے، ٹریولرز کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ آگے چلتے ہیں، جیسے کہ 17 سوم ہوتا ہے فاسٹنگ، روزہ
جو روزے کے بارے میں، صوم کہتے ہیں روزے کو. صوم از دا پلر آف اسلام، فورتھ پلر آف اسلام. یہ بھی آپ کو کویشچن آیا کئی دفعہ پیپر میں آیا ہے کہ یہ اس کا نمبر پوچھ لیتے ہیں، پہلا کون سا پلر ہے، دوسرا کون سا، تیسرا کون سا ہے اور فورتھ ہے. اب دیکھو نا، ہم اوپر ادھر پڑھ کے آئے ہیں جو ادھر آپ نے پڑھا تھا، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ کون سا ہے؟ تھرڈ پلر ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ تھرڈ پلر ہے. اور زکوٰۃ تھرڈ پلر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے ادھر پڑھ لیا کہ جو صوم ہے وہ فورتھ پلر ہے. چوتھا پلر کون سا ہے؟ یہ صوم ہے. ایک سیکنڈ کے لیے. ہیلو جی. اچھا بچوں ایک منٹ بس ادھر رکنا، میں آ رہا ہوں. اچھا بچوں آگے دیکھتے ہیں. 18 ایم سی کیوز ہیں. اچھا بچوں آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی سر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا. جی ٹھیک ہے، اوکے. اچھا صوم مین کیا ہوتا ہے؟ فاسٹنگ. صوم کا مطلب ہے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب فاسٹنگ از اوبلیگیٹری آن وچ منتھ. جو فاسٹنگ ہے روزہ رکھنا ہوتا ہے، یہ روزہ جو ہے کب فرض ہوا تھا، کس مہینے میں فرض ہے؟ یہ رمضان کے مہینے میں فرض ہے، ٹھیک ہے. آپ رمضان میں ہی روزہ رکھ سکتے ہیں. رمضان کے علاوہ کہیں اور رکھیں تو نفلی روزے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. وچ میل از ریکمینڈڈ بیفور فاسٹنگ بگنز. یہ دیکھیں، افطار، ڈنر، لنچ. اس نے پوچھا، کیا پوچھا ہے؟ وچ میل از ریکمینڈڈ بیفور فاسٹنگ بگنز. جو ہوتے نا یہ لکھا کیا ہوا ہے؟ سحر لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ویسے بنتا ہے شاعری لکھا ہوا، بننا شاعری تھا. ہاں، وچ میل از ریکمینڈڈ بیفور فاسٹنگ. سحور میرے خیال میں صبح کو کہتے ہیں. ہاں سحور، یہ سحور کا ورڈ ہے، یہ عربی ورڈ ہے، اس کو میرے خیال صبح کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. آگے دیکھتے ہیں. اچھا، وچ میل بریکس دا فاسٹ. اب وچ میل بریک دا فاسٹ، جیسے اس کو جب افطار کریں گے تو افطار کرے گا تو آپ کا جو روزہ ہے وہ مطلب کہ روزہ ختم ہو گیا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے نا جی. وچ میل بریک دا فاسٹ. افطار کے وقت ہوتا ہے جب شام ہوتی ہے، مغرب کے یہ اذانیں ہوتی ہیں جیسے شروع ہو جاتی ہیں. آگے دیکھتے ہیں. وٹ بریکس دا فاسٹ. بریکس دا فاسٹ ایٹنگ ڈرنکنگ انٹینشنلی. اگر آپ انٹینشنلی کوئی چیز کھا لیتے ہیں روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. لیلۃ القدر اکرز ان وچ نائٹس. جو لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ یہ جو لاسٹ اوڈ نائٹس ہوتی ہے نا، تاک راتیں ہوتی ہیں آخری 10 رمضان کی، ان میں یہ لیلۃ القدر واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا جی آگے حج. دیکھیں جی ہم سارے پلرز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جو بھی ہے. حج ہے، حج از دا پلر آف اسلام. یہ 5th پلر ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. 5th پلر ہے. اور ہم ابھی اوپر سے ترتیب کے ساتھ سارے پڑھ رہے ہیں تو اسی طرح آپ نے یاد رکھنا ہے. حج از اوبلیگیٹری آن مسلمز who are rich or poor physically and financially able. جو فزیکلی بھی ٹھیک ہوں اور فائنینشلی بھی ٹھیک ہوں ان پر حج فرض ہے. دیکھیں نا، ایک اپا جو ہے مطلب چل نہیں سکتا، وہ منہ نہیں کر سکتا، تو اس پہ بھی حج فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب چاہے امیر ہے. حج از پرفارمڈ ان وچ منتھ. حج از پرفارمڈ ان وچ منتھ. کب؟ ذوالحج. ذوالحج کے یہ اس کو عربی لکھتے ہیں انگلش میں ایسے، لیکن اردو میں اس کو پڑھتے ہیں ذوالحج پڑھتے ہیں، ٹھیک نا. عربی میں ذوالحج کے مہینے میں فرض ہے. دا فرسٹ ریچول آف دا حج کیا ہوتا ہے؟ احرام باندھنا، ٹھیک ہے نا. جو رسم ہے حج کی، جو پہلی رسم ہے وہ کیا ہے؟ احرام باندھنا ہوتا ہے. آگے دیکھیں. اسٹینڈنگ ایٹ عرفات از کالڈ وقوف عرفات. یہ بھی آپ کا یعنی کہ نا ایم سی کیوز کئی دفعہ آیا ہوا ہے اور یہ اب دوبارہ بھی آ سکتا ہے. اسٹینڈنگ ایٹ عرفات. عرفات کے موقع پر جو کھڑا ہونا وہاں پہ، وہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟
وقوف عرفات. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے. آگے چلتے ہیں جی. تھروئنگ اسٹونز ایٹ پلرز ان حج از کالڈ، رمی کہتے ہیں. جو آپ اسٹان کو مارتے ہیں، پلر اسٹون مارتے ہیں پتھر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رمی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رمی. عید الاضحیٰ از سیلیبریٹڈ آفٹر کمپلیشن آف حج. جب عید الاضحیٰ جو ہے نا، عید الاضحیٰ وہ منائی جاتی ہے جب حج آپ کیا کر لیتے ہیں؟ مکمل ہو جاتی ہے، پھر آپ عید الاضحیٰ مناتے ہیں. ادر بیسک جو بلیفس ہیں. ہاؤ مینی پلرز آف اسلام آر دیئر؟ یہ آپ اس نے ویسے پوچھ لیا. 5 پلرز ہیں، آپ کو اس چیز کا اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے. 5 پلر اسلام کے. ہاؤ مینی آرٹیکلز آف فیتھ آر دیئر ان اسلام؟ اسلام میں کتنے آرٹیکلز ہیں؟ ہاؤ مینی آرٹیکلز آف فیتھ، ایمان کے کتنے آرٹیکلز ہیں؟ 6 آرٹیکلز ہیں. ٹھیک ہے، ایمان کے 6 آرٹیکلز ہیں. ٹھیک ہے نا. جبکہ جو اسلام کے جو پلرز ہیں وہ 5 ہیں. اگر دیکھیں بلیف ان اینجلز از پارٹ آف، ایمان کا یہ حصہ ہے. اب فرشتوں پر، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لانا، یہ کیا ہے؟ یہ بلیف کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. بلیف ان پروفٹس از پارٹ آف ایمان، یہ بھی ہے. سمپل سا جو اس طرح کا کوشچن ہے نا، میں جلدی اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ آلریڈی آپ کے مائنڈ کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. بلیف ان دا ڈے آف دا ججمنٹ از پارٹ آف، اب اگر ڈے آف آخرت پر، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. بلیف ان ڈیوائن بکس، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. بلیف ان کا قدر مطلب فیٹ از پارٹ آف، یہ بھی آرٹیکل آف فیتھ ہے. مطلب کہ ایمان کا تقدیر پر بھی ایمان جو ہوتا ہے نا، جو تقدیر پر، فیٹ پہ، قسمت پہ، وہ بھی کیا ہے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے. آگے چلتے ہیں جی. جی یہاں پہ آنا ہے. جنرل میں ہاؤ مینی ٹائمز اسلام مینشن قرآن میں؟ 100 ٹائمز. 100 ٹائمز جو صلاح نماز کا ذکر ہوا ہے، اس میں ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی، لیکن اس میں 100 ٹائمز کہہ دیا اس نے، سب کو کاؤنٹ، مطلب کہ ایگزیکٹ نہیں بتائی اس میں. ٹھیک ہے. ہو از ایگزیمپٹڈ فرام فاسٹنگ؟ فاسٹنگ کون ہے جو فاسٹنگ سے، یعنی کہ جس پر روزہ فرض نہیں ہے؟ سکھ پر، ٹریولر پر، ایلڈرلی، مطلب کہ جو ایلڈر ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، نازک طبیعت کے ہوتے ہیں، عمر کافی ہو چکی ہوتی ہے، تو ان پر بھی فرض نہیں ہے. زکوٰۃ جو ہے پیوریفائز کیا کرتی ہے؟ ویلتھ کو. آپ کی ویلتھ جو آپ آپ کی جمع ہوتی ہے نا، اس کو کیا کرتی ہے؟ پیوریفائی کرتی ہے. آگے چلتے ہیں. حج واز میڈ اوبلیگیٹری ان وچ ایئر آف دا ہجرا؟ حج کا فرض ہوئی 9 ہجری کو. 9 ہجری کو کیا ہوئی؟ حج فرض ہوئی. یہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا. یہ ڈیٹ اس طرح سے آ جاتی ہے. اچھا جی آگے. فاسٹنگ واز میڈ اوبلیگیٹری ان وچ ہجری؟ جو فاسٹنگ ہے، جو روزہ ہے، وہ کب؟ 2 ہجری کو فرض ہوا. ٹھیک ہے نا. زکوٰۃ کب؟ زکوٰۃ بھی 2 ہجری کو ہوئی. اب دیکھو نا، اب آپ کو یہ دونوں چیزیں یاد ہو جانی ہے، فاسٹنگ اور زکوٰۃ. یہ زکوٰۃ کو تو میں نے 2 ہجری کو اس لیے یاد کیا ہوا کہ 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں نا، اس میں 2 آتا ہے، 2.5%. تو میں نے 2 ہجری اس حوالے سے یاد کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ 2 ہجری کو زکوٰۃ ہے. اب دیکھیں فاسٹنگ بھی 2 کو ہے، زکوٰۃ بھی 2 کو ہے. یہ آپ ذہن نشین کر لیں. ٹھیک ہے نا جی. آگے. صلاح واز میڈ اور اوبلیگیٹ ان وچ ہجری ہے؟ یہ بیفور ہجرا. یہ بیفور ہجرا جب معراج پہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہوتی؟ صلاح جو ہے فرض ہوئی تھی. آگے دیکھتے ہیں جی. عید الفطر از سیلیبریٹڈ آفٹر رمضان. عید الفطر، فطر کو جو ہے وہ رمضان کے اینڈ جب ہو جاتا ہے تب منائی جاتی ہے. اور عید الاضحیٰ جو آپ جب حج پرفارم کر لیتے ہیں پھر منائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. دا عید پریئر ہاؤ مینی تکبیرز ان دا فرسٹ رکعت؟ عید پریئر میں جو تکبیر کتنی ہوتی ہیں؟ پہلی رکعت میں 3 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بھی آپ نے اچھی طرح سے نشین کر لینا ہے. اچھی طرح سے اس کو کیجیے گا. دی عید پریئر ہیز ہاؤ مینی تکبیرز؟ تکبیر ان دا سیکنڈ رکعت. سیکنڈ میں بھی 3 ہوتی ہیں. آگے دیکھیں. دا میننگ آف اسلام از پیس ہے اور سبمیشن ہے، مطلب امن ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ امن ہے. دا پرپز آف دا 5 پلر از ٹو، جو 5 پلرز ہیں اس کا پرپز کیا ہے؟ اسٹرینتھن دا فیتھ اینڈ ڈسپلن، قائم کرنا، آپ کا ایمان کو مضبوط کرنا اور آپ کے میں ایک ڈسپلن لے کے آنا. ٹھیک ہے. تاکہ آپ نماز ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے. ٹھیک ہے. نماز ہمیں، روزہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے کہ ہاں روزہ کیا ہم جو رمضان میں رکھتے ہیں یہ ہم اگلے پچھلے مہینے میں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. وہ رکھتے تو ہیں لیکن وہ نفلی ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمیں جو 5 پلرز ہیں ہمیں ڈسپلن سکھا رہے ہیں کہ اپنے ڈسپلن کے مطابق جو ایک چیز طے ہے اس کو کیسے فالو کرنا ہے. اب وضو جو ہے وہ بھی ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے. ہم اگر ایک وضو جو طریقہ کار وہ پرفارم نہ کرے تو ہمارا وضو نہیں ہوا. اس کا مطلب ہم نے حکم نہیں مانا.
یہ مطلب یہ ہوتا ہے. The 5 pillars of Islam were completed during the مدینہ پیریڈ. مدینہ پیریڈ مدینہ کے جو مدینہ میں ہی یعنی کہ نا یہ 5 پلرز آف اسلام جو تھے نا یہ ان کا حکم ہو گیا تھا, یہ کمپلیٹ ہو گئے تھے. آگے جناب اس میں ہے بیسک بلیفس جو عقائد ہیں وہ کہنے ہو مینی آرٹیکلس آف دا فیتھ, یہ 6 ہے. فیتھ ایمان کے جو حصے ہیں وہ 6 ہیں, ٹھیک ہے نا. پلر آف اسلام وہ 5 ہیں, یہ اس میں گڈ نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. اچھا پلر بلیف ان توحید, جو بلیف ہوتا ہے نا توحید, اس کا مطلب کیا ہے؟ بلیو ان ون گوڈ. آپ کا مطلب آپ توحید پہ کیا کرتے ہیں؟ بلیو کرتے ہیں آپ کے میں توحید ہے, آپ کر رہے ہیں بلیو کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب کہ آپ ایک اللہ کو مان رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, 2 اللہ کو نہیں, ایک اللہ کو مان رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہو از دا لاسٹ پروفٹ ان اسلام, ان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ٹھیک ہے. اسی طرح وچ ہولی بک واز ریویل ٹو دا پروفٹ موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام پر کون سی بک ریویل؟ انجیل نہیں, زبور نہیں, کون سی ہوئی؟ توریت ہوئی. یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. جو چاروں بکس ہیں ان کے جو پرافٹ ہیں وہ بھی بتانے چاہیے اور موسیٰ نام بھی آنا چاہیے. وچ ہولی بک از فار آل ہیومینٹی ٹل دا ڈے آف ججمنٹ, یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ قرآن پاک ہے, قیامت تک اب چلے گی. بلیف ان اینجلس از پارٹ آف ایمان. آپ فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں نا, تو وہ بھی کیا ایمان کا حصہ ہے, یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. On the day of the judgment, deeds will be weighted. نیکیاں تولی جائیں گی. وہ کس پہ تولی؟ میزان لگے گا, ٹھیک ہے نا, ترازو لگے گا, اس پہ نیکیاں تولی جائیں گی. دیکھیں نیکیاں تولی جائیں گی, نیکیاں گنی نہیں جائیں گی. گننے کا مطلب اور ہوتا ہے, تولنے کا مطلب اور ہوتا ہے. اگر نیکی دیکھو کسی کی چھوٹی نیکی بھی وہ بہت بھاری ہو سکتی ہے, اور کسی کی بڑی نیکی بھی وہ اس کا کام وزن ہو سکتا ہے. لہذا نیکی تولی جائے گی. تولنے میں یہ ایک چیز چھپی ہوئی ہے کہ وہ کتنے خلوص اور کتنی محبت سے وہ نیکی گئی, جتنا خلوص ہوگا, جتنی محبت کے ساتھ وہ کی جائے گی, اتنی وہ بھاری ہوگی, ٹھیک ہے. اس لیے کہتے ہیں نیکیاں تولی جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی. بلیو ان لائف آفٹر ڈیتھ از کالڈ بلیو ان لائف آفٹر ڈیتھ. لائف آفٹر ڈیتھ پہ آپ یقین رکھتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آخر مطلب کہ آخرت پر آپ ایمان رکھ رہے ہیں. ہو مینی پلرز آف اسلام آر دیر, کتنے ہیں؟ 5, یہ پہلے ریپیٹ ہو چکا ہے. اچھا جی آگے کلمہ طیبہ, ٹیچر ہمیں توحید سکھاتا ہے, کلمہ طیبہ بھی ہمیں توحید سکھاتا ہے نا. اب دیکھیں کلمہ جو طیبہ ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ توحید سکھاتا ہے. امر بالمعروف کیا ہوتا ہے؟ امر بال انجوائنگ گڈ, نیکی کا کہنا. امر بالمعروف ہوتا ہے نیک بات کہنا, اچھی بات کرنے کا حکم دینا, اس کو کہنا کہ یہ کام کرو. انجوائنگ گڈ. امر بالمعروف مینس انجوائنگ گڈ, مطلب کہ اچھی بات کہنا, اچھی بات کرنے کا کہنا کسی کو, یا اچھی بات کرنا, تبلیغ کرنا. وچ سورت اسٹریس دا امپورٹنس آف دا انجوائنگ گڈ اینڈ فاربیڈنگ ایول, جو برائی سے روکتی ہے اور اچھائی کے کرنے کا اور برائی سے روکنے کا کہتی ہے. وہ کون سے؟ سورہ عصر, ٹھیک ہے نا. دا گریٹسٹ گڈ معروف جو ہے ان اسلام اس کیا ہے؟ صلاح ہے, ٹھیک ہے نا, نماز پڑھنا. آگے چلتے ہیں. ہیلپنگ دا پور از ایگزامپل آف امر بالمعروف ہے. آپ اگر ہیلپ کر رہے ہیں پور کو, یہ کس چیز میں آتا ہے؟ نہی منکر میں نہیں آتا, امر بالمعروف میں ہوتا ہے, گڈ ڈیڈ میں آتا ہے, ٹھیک ہو گیا. اسی طرح بچوں ہو از رسپانسبل ٹو انجوائن گڈ از اسلام. کون رسپانسبل؟ ہو از رسپانسبل ٹو انجوائن گڈ ان اسلام؟ ایوری مسلم. ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ نیکی کی دعوت دے, اچھا کام کرنے کی دعوت دے, نیکی دوسروں کو بتائے کہ یہ اچھا کام کو. کالنگ پیپل ٹو واٹ اسلام از کالڈ, دعویٰ کہتے ہیں, دعوت دینا, اس کو کہتے ہیں تبلیغ کرنا. دعوت دینا یہ کہتے ہیں, دعوت دینا کہتے ہیں تبلیغی جماعت دعوت دینے آتی ہے گھر میں, ٹھیک ہے نا. دا پروفٹ سیڈ دا بیسٹ امانگ یو از دا ون ہو, جو کہتا ہے لرن اینڈ ٹیچز قرآن. یہ حدیث شریف بھی ہے, تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے, ٹھیک ہے نا. یہ learn and teach the Quran. The honesty in trade is considered معروف. بالکل یہ کوئی اچھی کام ہے نا, معروف ہوتا ہے. نہیں امر بالمعروف اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, اچھا کام کیا جاتا ہے. اب آنیسٹی دکھاتے ہیں تو ٹھیک ہے. کون آیا؟ نہیں ابھی کوئی نہیں. اچھا جی, وچ ایکٹ از دیکھیں رسپیکٹنگ دا پیرنٹس از پارٹ آف امر بالمعروف ہے,
ٹھیک ہے نا, یہ بھی امر بالمعروف ہے, آپ اپنے والدین کی عزت کرتے ہو. آگے وچ ایکٹ از فاؤنڈیشن آف آل گڈ ڈیڈس, وچ ایکٹ, توحید, توحید, ٹھیک ہے نا, توحید ہے. وچ ایکٹ از فاؤنڈیشن آف آل گڈ ڈیڈس, جتنی بھی گڈ ڈیڈ ہیں ان کی بنیاد کیا ہے, توحید. دیکھیں اگر آپ ایمان نہیں توحید کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا, اللہ کو نہیں مانتے, آپ جتنی بھی نیکیاں کر جاؤ اس کا آپ کو ثواب سب کو نہیں ملنے والا, ٹھیک ہے نا, پھر وہ ویسے ہی فارغ ہیں آپ. نہیں المنکر, اچھا آگے دیکھیں, نہیں المنکر مینس, نہیں المنکر مینس کیا ہوتا ہے, فاربیڈنگ ایول. اب پہلے ہم نے امر بالمعروف پڑھ لیا, اب نہیں المنکر پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. فاربیڈنگ ایول, بری باتوں سے روکنا, برائی سے, فاربیڈ ہوتا ہے روکنا, ایول بری جو برے کام ہوتے ہیں, شیطانی کام ہوتے ہیں, فاربیڈنگ ایول, ٹھیک ہے. وچ از دا گریٹسٹ ایول جو ہے جو ان اسلام میں, وہ کیا ہے, شرک. دیکھیں نا, شرک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور یہ نہیں منکر میں اس کو کہا گیا, یہ بالکل نہیں کرنے کا کہا گیا, ٹھیک ہے نا, یہ ایسا کسی نے نہیں کرنا. نہ مسلمان پر یہ یعنی کہ یہ ذمہ دیتا ہے کہ وہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے. دا قرآن کنڈیم کرتا ہے وچ میجر منکر ان ٹریڈ, ربا, انٹرسٹ, سود کو کیا روکتا ہے. اب آپ کو پتہ چلا نہیں منکر کیا ہوتی ہے, وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے روکی نہیں کرنی, ان سے آپ جب روکتے ہیں تو وہ کس میں آ جاتی ہیں, منکر میں آ جاتی ہے. میجر منکر مطلب جن سے روکا گیا ہے. دا منکر از کالڈ دا مدر آف ایولس, ڈرنکنگ وائن, جو شراب ہے تمام گناہوں کی ماں کیا کہتے ہیں, جڑ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو ڈرنکنگ وائن مطلب شراب پینا, یہ برائی کی ماں, جڑ بھی کہتے ہیں اس کو ایسے. وچ از ورڈس ان اسلام, جو اسلام میں لینگ کیا ہوتا ہے, ٹروتھ تو بری بات نہیں ہے نا, ورس نہیں ہے, حالانکہ کیا ہے, لینگ ہے, جو آپ کیا بنتے, ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں, پیشنس, فارگیونیس. آگے نہیں وہی جو سینس کا, ٹھیک ہے. 26 کیا ہے, میں تھوڑا سا اور مزید اس کو کرواؤں گا, تقریباً آدھا گھنٹہ کلاس ہوا کرے گی ہماری. آدھے گھنٹے میں یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے ڈاکومنٹ جو کمپلیٹ کروا دینا ہے, اور آپ کو یہ لیکچر آپ کو ریکارڈر میں مل جائے گا, ٹھیک ہے. اسٹاپنگ سم ون فرام ایول ود ہینڈ, ٹانگ اور ہارٹ از کالڈ, کہتے ہیں نہیں المنکر کہتے ہیں. آپ کسی کو روکتے ہیں اپنے ہاتھ سے, زبان سے اور دل سے, اس کو نہیں المنکر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. What is the weakness form of the weakest form of the forbidding evil کیا ہے, آپ دل میں اس کو برا جانتے ہیں, by heart, ٹھیک ہے. Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said whoever cheat, جو دھوکہ دیتا ہے, چیٹس کرتا ہے, not from us, وہ ہم میں سے نہیں, ٹھیک ہے. The Quran says do not go near, کہ زنا کے پاس نہ جائے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. which منکر, دیکھیں زنا کے قریب بھی مت جاؤ, قریب مطلب کہ زنا, اللہ معاف کرے, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, یہ اس کا یہ حکم ہے, اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. کہنے کا مطلب یہ ہے. وچ منکر ڈسٹرائڈ نیشن ان دا پاسٹ, وچ منکر ڈسٹرائڈ نیشن ہے, ڈس اوبیڈینس, جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے وہ ڈس اوبیڈینس, وہ تمام جو پاسٹ میں نیشن جو گزری قومیں, ان کو تباہ کیا, نہ ماننا اللہ کے حکم کو, فرمان کو نہ ماننا, تباہ کیا نا. Who is the last messenger of Allah, اللہ ان کا last messenger کون ہے, اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوبارہ ریپیٹ ہو چکا ہے. What was the main mission of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, to spread توحید. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سارا آج اسلامیات بھی کروا رہے ہیں, تو ترتیب سے میں نے چیزیں دی ہوئی ہیں اس بک میں, وہ ساری میں نے آپ کو کروانی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دوسرے MCQ شروع ہو جائیں گے جب یہ ختم ہوگا, تو لہذا بور نہیں ہونا. میں اس لیے تھوڑا سا اسپیڈ سے چل رہا ہوں تاکہ آپ بور بھی نہ ہو اور چیزیں ساری ہم گو تھرو بھی کر لیں. What was the main mission of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, to spread توحید, دین کی تبلیغ کرنا. Which title was given to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم for his truthfulness, ٹھیک ہے نا, الامین. آپ کو سچائی کا ایک لقب دیے گا نا, صادق الامین کا, اس میں سے سچائی کا کیا تھا, امین, امین سچے کو کہتے ہیں. اور دیکھیں ادھر دیکھیں, سوری ٹروتھفلنس آف دا الامین. اب ٹروتھفلنس جو ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں امانت دار کو, امانت دار کو کہتے ہیں, وہ ہوتے ہیں نا جو سچے کو, وہ صادق کہتے ہیں, ٹھیک ہے, صادق. امین ٹروتھفلنس کو شو کرتا ہے, ٹھیک ہے. آگے دیکھیں, ہو مینی ایئرس ڈیڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریچ ان مکہ, مکہ میں کتنے سال تبلیغ کی, 13 سال.
مدینہ میں کتنی کی؟ 10 سال. ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی میں پہلے لیکچر میں پڑھا چکا ہوں، یہ میں سیکنڈ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں. آپ دیکھیں آگے، پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے ریفارمر، ہم پڑھتے ہیں ریفارمر کے طور پر کون کون سے MCQs بن سکتے ہیں. وچ سوشل ایول ڈڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابولش ان عربیہ، کون سی یعنی کہ سوشل ایول کو ختم کیا؟ آئیڈل ورشپ کو ختم کیا. بالکل ٹھیک ہے. دیکھو جسٹس، ہونیسٹی اور کائنڈنس کو تو ختم ہی نہ کیا، آئیڈل ورشپ بھی ہو سکتی ہے نا. آگے چلتے ہیں. واٹ پریکٹس ریگارڈنگ ڈاٹرز واز فاربڈن بائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فیمیل انفینٹیسائڈ، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو روکا کہ اپنی بیٹیوں کو جو زندہ یعنی کہ دفن کر دیتے تھے، مار دیتے تھے. فیمیل انفینٹیسائڈ اس کو کہتے ہیں. جو بچیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو عرب میں پہلے زندہ درگور کر دیتے نا، اس سے یعنی کہ آپ نے منع کیا اور اس کو کامیاب بنایا. اچھا، وچ سسٹم آف ڈیڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انٹروڈیوسڈ فار دا پور؟ کون سا؟ زکوٰۃ کا سسٹم، غریبوں کے لیے زکوٰۃ کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا. ٹھیک ہے نا. پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریز دا اسٹیٹس آف دا وومن بائی گیونگ دیم انہیریٹنس رائٹس، ان کو انہیریٹنس پہ وراثت میں حصہ دیا، ان کے وقار کو بلند کیا، ان کی عزت بڑھائی. پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمفسائزڈ جسٹس ایون اگینسٹ فیملی اینڈ سیلف. ٹھیک ہے نا. آپ نے اس بات پہ زور دیا کہ انصاف کیا جائے ایون اگینسٹ، اگر آپ کی فیملی یا آپ نے خود کے بھی آپ انوالو ہونا، ادھر بھی آپ انصاف کرو. اگر فیملی کا بھی کوئی بندہ ہے نا، اس کے ساتھ بھی آپ انصاف کریں، اور اپنے ساتھ بھی اگر آپ کسی میں انوالو ہیں کیس میں، اس میں آپ بھی یعنی کہ اپنے ساتھ بھی یعنی کہ اگر میں خود ہوں گے تو آپ انصاف نہیں کرنا دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. یہ بات، یہ جنرل باتیں جو ہو رہی ہیں، یہ آپ کی ساری بنیاد رکھ رہا ہوں میں، مطلب کہ آپ کی اسلامیات کے MCQs کی. انشاءاللہ اسی بیس پہ اس کو گو تھرو کرنا بڑا ضروری ہے. جب تک ہم اس کو گو تھرو نہیں کریں گے ڈاکومنٹ کو، ہمیں ہماری دیکھنا، جب اس کو ہم گو تھرو کر لیں گے نا، ہماری ایک بنیاد بن چکی ہوگی. اس بنیاد پہ ہم جتنے بھی MCQs اسلامیات کے آگے ہم کر لیں گے. پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز این ایمبیسڈر، ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ہم پڑھتے ہیں. واٹ واز دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ prepared by the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کانسٹیٹیوشن المدینہ، اس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں، میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میثاق مدینہ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اچھا بچوں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی. سن رہے ہیں جلال؟ آپ سن رہے ہیں؟ اچھا آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور کون ہے ساتھ؟ عثمان. ارم، آپ کو بھی آ رہی ہے سمجھ؟ جی سر آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا صحیح ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں جی. وچ سٹی بیکیم دا ایڈمنسٹریٹو سینٹر آف اسلام انڈر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ صاحبزار مدینہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو سینٹر بنا اسلام کا، جو ایک اس کو کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو سینٹر، انتظامی جو مرکز ہوتا ہے اسلام کا، مین جہاں پہ سارے انتظامات اسلام کے کیے جاتے ہیں، وہ بنا. آگے جی. وچ سسٹم آف دا گورننس ڈیڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹیبلش؟ کون سا؟ شورا کا. شورا کا ہوتا ہے کہ جو اسمبلی ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں انگلش میں کہتے ہیں، وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے سب سے مشورہ کر کے کیا کرنا؟ حکومت چلانا. شورا کا نظام قائم کیا. آگے دیکھتے ہیں. who was made responsible for tax collection under Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ گورنرز کو یعنی کہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے یعنی کہ ذمہ دار بنایا گیا کہ وہ کلیکٹ کریں گے. وچ پیس ٹریٹی شوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڈمنسٹریٹو وزڈم؟ کون سی؟ ٹریٹی آف حدیبیہ. ٹریٹی آف حدیبیہ جو ہوئی تھی وہ کیا ہوئی تھی؟ یہ آپ کی وزڈم کو یعنی کہ شو کرتی ہے. آگے دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز این ایجوکیٹر. اب دیکھو بچوں، آپ کا فرض بنتا ہے، اگر ہم ساری ڈیٹیل کرنے بیٹھ جائیں نا تو ہمیں بہت ٹائم چاہیے. اب ٹریٹی آف حدیبیہ کیا ہے، اس کا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، پین پہ آپ کاپی پینسل ساتھ رکھیں اپنے. ٹریٹی آف حدیبیہ کے بارے میں آپ نے مارک کر لیں کہ میں نے ٹریٹی آف حدیبیہ کے بارے میں سرچ کرنا ہے کہ یہ کن کے درمیان ہوئی. ٹھیک ہے نا. اور یہ اس میں کیا تھا یہ آپ نے سرچ کرنا، اور یہ کب ہوئی، کس ہجری میں ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی. ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے سرچ کر کے لکھ لینا ہے اپنی ڈائری پہ. آگے چلتے ہیں.
What was the first word revealed in the Quran? کون سا اقرا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، سورۃ علق جو ہے پہلی سورہ جو نازل ہوئی تھی، فرسٹ اس کا ورڈ کیا؟ اقرا، پڑھ، ریڈ، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے. وچ پلیس واز یوزڈ بائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فار ٹیچنگ کمپینینز؟ ٹیچنگ دارالارقم، دارالارقم، ٹھیک ہے نا، دارالارقم. یہ پہلی درسگاہ تھی جہاں پہ صحابہ کرام پڑھنے آتے تھے، پڑھایا جاتا تھا. who was appointed as the first teacher of Medina? who was appointed as the first teacher of Medina? کون تھے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ مصعب بن عمیر. مصعب بن عمیر، یہ اپنے جو فرسٹ ٹیچر وہاں میں مقرر ہوئے تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنی اچھی طرح سے یاد کر لینا. تو سوری، مصعب نہیں، مصعب بن عمیر، یہ مصعب بن عمیر ہے، مصعب بن عمیر نام اس کو پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے. اچھا جی، وچ گروپ آف دا کمپینین؟ تو جی کیا کوشچن بتایا؟ ہاں یہ کوشچن کے مطلب who was appointed as the first teacher of مدینہ؟ مدینہ میں جو پہلے جو استاد کون مقرر ہوئے، ٹھیک ہے نا، جو دار ارقم میں نا، دار ارقم اوپر بات ہو رہی تھی نا، دار ارقم کی، اس مدینہ میں جو پہلے استاد تھے وہ کون ان کو بنایا گیا تھا؟ مصعب بن عمیر کو، ٹھیک ہے نا. وہ تھے جو تعلیم دیا کرتے تھے ایز اے ٹیچر کے طور پہ. وچ گروپ آف دا کمپینینز ور ڈیڈیکیٹڈ اونلی ٹو لرننگ اینڈ ٹیچنگ؟ یہ صوفہ لکھو، اہل صوفہ. اہل صوفہ. ہاں جی. وچ گروپ آف کمپینین واز ڈیڈیکیٹڈ اونلی ٹو لرننگ اینڈ ٹیچنگ؟ اہل صوفہ، ٹھیک ہے. یہ ان گروپ کا نام ہے جو کمپینینز تھے، ان کو اہل صوفہ کہا جاتا ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم emphasized seeking knowledge. emphasize زور دیا کس پہ؟ نالج کو سیکھ کرنے پر، کہ کمپلسری فار ایوری مسلم، اس میں دونوں آ جاتے ہیں، مین اور وومن دونوں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ والا جو پورشن ہے نا، یہ والا جو، اس کو ابھی ہم اتنا کافی ہے آج، بہت ہے. مطلب کہ ہم نے 21 پیج تک پڑھ لیا. یہ ڈیلی بیسس پہ 2-3 لیکچرز میں اس طرح کروایا کروں گا آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ 9 تاریخ کو پیپر ہے ہمارا، 9 تاریخ تک ہم نا یہ بک بھی ختم کر لیں گے، اور وہ بہت ساری جو چیزیں ہیں نا ساتھ وہ بھی پڑھتے جائیں گے. چلیں اس کو ایک دفعہ میں مکمل کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، جو ایز اے ڈپلومیٹ کے طور پر. وچ ٹریٹی شور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈپلومیٹک اسکل؟ کون سی ٹریٹی آف حدیبیہ، ٹھیک ہے نا. ڈپلومیٹک اسکل کے بارے میں آپ کی یہ ٹریٹی جو ہے نا شو کرتی ہے کہ آپ ایک بیسٹ ڈپلومیٹک تھے، ٹھیک ہے نا. ہو واز سینٹ ایز این انوائٹ ٹو کنگ ایبیسینیا؟ ہو واز سینٹ، کس کو بھیجا گیا تھا؟ جعفر بن ابی طالب کو بھیجا گیا تھا ایبیسینیا میں، شام میں ایمبیسڈر کے طور پر. ہو واز دا کنگ آف ایبیسینیا ہو ریسیوڈ مسلم مائیگرنٹس؟ نجس، ٹھیک ہے نا، یہ تھا اس وقت کنگ آف ایبیسینیا کا. اچھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینڈ لیٹرز ٹو کنگ انوائٹنگ دیم ٹو اسلام آفٹر ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد جو ہے نا آپ نے کیا کیا؟ ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھے، ٹھیک ہے نا، جو دوسرے جو تھے کنگز تھے ان کو بھی انوائٹ کیا کہ آپ اسلام کی طرف آئیں. وچ رومن ایمپرر ریسیوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹر؟ کس نے؟ ہرکلس نے ریسیو کیا. وچ رومن ایمپرر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ریسیو کیا، ٹھیک ہے. آگے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے اسٹیٹ مین ہم پڑھتے ہیں. واٹ از کنسیڈرڈ دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ان دا ہسٹری بائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کانسٹیٹیوشن مدینہ، مساق مدینہ، یہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، ایک منٹ، میرے خیال کو یہ ہے اسٹوڈنٹ ایڈمٹ ہونا چاہ رہا ہے. خیر نہیں ہے. اچھا جی. دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ گرانٹڈ رائٹس ٹو
ज्यूज, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, तीनों को इन्होंने इस मिसाक मदीना से तीनों को राइट्स मिले। विच प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज एम्फसाइज बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शूरा का जिसको कहते हैं कंसल्टेशन के साथ हुकूमत करना, एक दूसरे से मशावरत के साथ। विच ग्रुप डिड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनाइट अंडर वन कम्युनिटी, ठीक है, वो अंसार हैं मुहाजिरीन। आपको पता है ना, अंसार और मुहाजिरीन को एक ग्रुप बना दिया गया, एक दूसरे के भाई करार दिया गया, अंसार एंड मुहाजिरीन, ठीक है। आगे, विच क्वालिटी मेड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ सक्सेसफुल स्टेट्समैन, जस्टिस, उनके इंसाफ के अमल ने उनको क्या बना दिया, सक्सेसफुल स्टेट्समैन, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ मिलिट्री लीडर, चले यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आई आपको? हाँ जी सर आ गई है। ठीक है, ये मैं आपको लेक्चर जो है ना, ये मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है। ये आपको उधर से भी आप रिवाइज कर सकते हैं दोबारा, ठीक है।